سامعین کرام، چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت والے ماہ سیام میں بھی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالی انہیں اس بابرکت مہینے میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، اور آپ بھی اور میں بھی اس کے بعد اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہو رہا کہ جن کی اس بابرکت والے ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ سامعین کرام، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، صدقات و خیرات کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، ذکر و وظائف کر لیں، لیکن پھر بھی ان سب نیکیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس برکت والے مہینے میں بھی بخشش نہیں فرماتے، انہیں معاف نہیں فرماتے۔ سامعین کرام، یہ جو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقات و خیرات کا دینا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کہا جاتا ہے۔ یہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہیں جو بندوں نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حقوق العباد بھی ہے۔ جس طرح کے حقوق اللہ ہم پر لازم ہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی ہم پر لازم ہیں، اور وہ بھی ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، غریب شخص کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب شخص وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان نہ ہو، اپنا گھر نہ ہو۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب شخص وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب شخص وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، غریب وہ نہیں جس کے پاس مکان نہ ہو، گھر نہ ہو، غریب وہ نہیں جس کے پاس لباس نہ ہو، فرمایا غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہ ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب شخص کون ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا جس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ اس کی نیکیوں کو اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی کم پڑ جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیکیوں کے وزن کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے پہاڑ ساتوں زمینیں نیچے چلا جائے گا۔ سامعین کرام، اتنی زیادہ نیکیاں، اتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ادھر سے دیکھیں گے تو بہت سے لوگ آ جائیں گے اور اپنے اپنے حق کی بات کریں گے، دعوے دار آ جائیں گے، دعویٰ کریں گے۔ کوئی دعویٰ کرے گا، اے اللہ، میں جو ہے اس کا باپ ہوں، اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ کوئی کہے گا کہ میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ بیٹا کہے گا، یہ میرا والد صاحب ہیں، انہوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ اسی طرح رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب سب آ جائیں گے اور اپنے اپنے حق طلب کریں گے۔ اور کوئی کہے گا کہ یا اللہ، میں دنیا میں غریب تھا، اس نے میرا فلاں حق مار لیا، اور میں غریب ہونے کے باوجود خاموش ہو گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکا، چونکہ میں غریب تھا، یہ امیر تھا، اس لیے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ لیکن یا اللہ، آج تو مالک یوم الدین، آج تو حساب کا دن ہے، آج کے دن کا تو ہی مالک ہے نا میرے رب، آج ہمیں اس سے بدلہ دلوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے کہ تو نے ان کا حق مارا تھا، اب انہیں حق دے۔ تو وہ شخص کہیں گے کہ یا اللہ، آج تو میرے پاس یہاں پر دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہے، اگر آپ اجازت دیں میرے رب تو ہم لے آئیں وہاں سے اپنی چیزیں، اپنا مال، اپنی بلڈنگیں، مربے، کاریں، وہاں سے ہم لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، وہاں تو دنیا ہی نہیں رہی، تو دنیا کا مال کیسے رہا ہوگا؟ قیامت کے بعد کچھ بھی نہیں رہا۔ تو سامعین ذی احتشام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس شخص کی نیکیوں کو بانٹنا شروع کر دیں گے، اس شخص کی نیکیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 5 پیسے
کسی کے ناحق مارے ہوں، ناحق کھائے ہوں، تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ سامعین ذی احتشام، نماز پڑھنا بڑی بات نہیں، نماز قبول ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص نے 5 پیسے صرف کھائے ہوں اس شخص کی 700 نمازیں چلی جائیں گی، اور جس شخص نے 1 روپیہ، 1000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ کسی غریب کا دبا لیا ہو، اس شخص کا کیا بنے گا؟ سامعین ذی احتشام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی تھوڑی سی نیکیاں تقسیم ہوں گی، ابھی دعوے دار بہت سے کھڑے ہوں گے، دعوے دار بہت سے موجود ہوں گے، ابھی اپنا دعویٰ کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اب تو کیا انہیں دے گا، انہیں اپنا حق دے۔ پھر وہ شخص خاموش رہے گا، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا میں جاؤں، میرا مال تھا میں اس میں سے لے کر دوں، بلکہ وہ شخص بالکل خاموش رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص جن کے حق اس نے مارے تھے ان کے گناہوں کو اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اب وہ سارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ واصل جہنم فرما دیں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، غریب وہی شخص ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ شخص جس کے پاس نیکیاں تو تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، تہجدیں تھیں، اسی طرح ذکر و اذکار تھے، تسبیحات تھے، وظائف تھے، تلاوت قرآن تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس نے حقوق العباد نہیں ادا کیے، اس نے میرے بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے۔ اگر میرے حقوق ادا نہ کرتا تو میں اسے معاف کر دیتا، میں اسے معاف فرما دیتا، میں علیم بذات الصدور میری ذات ہے تو میں اسے بخش دیتا، معاف فرما لیتا، لیکن چونکہ اس نے حقوق العباد ادا نہیں کیے تو میں بھی اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب میرے بندے اس کو معاف نہ کر لیں۔ اور فرمایا کہ غریب وہی شخص ہے کہ جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد پر زور دیں، حقوق اللہ پر بھی زور دیں، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا